الرحمن الرحیم بلدیاتی انتخابات کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تفصیل سے بتا دیا۔ کل شام تک پولی مکمل ہونے کے بعد رزلٹ سارے آ چکے ہیں۔ کل جو 74 جو یونین کونسل کے نتائج ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس میں کون سی پارٹی کس پوزیشن پہ ہے، آج جو 535 وارڈز ہیں یعنی ان 74 یونین کونسل میں ان کے نتائج ابھی آنے، لیکن اس ٹائم جو اہم جو عمر اللہ سامنے ہے وہ ہے ضلع کونسل کے جو چیئرمین شپ ان کے اس کے لیے زور توڑ شروع ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عامر محبوب صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ عامر صاحب، نتائج سامنے آ گئے ہیں اور جو 74 یونین کونسل تھی ضلع مظفر آباد ڈویژن کی اس میں ابھی فوری جو سب سے اہم جو ضلع ہے ضلع نیلم ہے کہ ظاہر ہے وہاں کا ٹائی پڑا ہوا ہے۔ جو حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، مسلم نون اور جو پیپلز پارٹی، اس سارے انتخابات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور جو آنے والے جو حالات ہیں وہ یعنی ان کا جو منظر کیا پیش کرتا ہے؟ ایسا بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وادی نیلم کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ شاہ غلام قادر صاحب اور میاں وحید صاحب جو ہیں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے 3 نشستیں لی اور ایک شاہ غلام قادر صاحب کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے تھے، 7 یہ تھے، اور 7 ہی پاکستان تحریک انصاف کے ڈائریکٹ لوگ جیت گئے۔ اب جو ایک آدمی ہیں وہ پہلے کیونکہ وہ خود بھی تحریک انصاف کے مخالفت میں الیکشن لڑے ہیں اور شاید انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا تھا، تو بظاہر ان کی حمایت ایسے ہے، لیکن کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہاں پہ حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے کہ شاید ان کو یہ آفر کر دیں کہ ہم 7 ووٹ آپ کو دیتے ہیں، یا یہ مشکل ہو جائے گا کہ شاید تحریک انصاف ادھر واضح اکثریت حاصل کرنے کے باوجود جو ہے ایک آزاد کے اوپر ڈیپینڈ کرے اور سارے اپنے ووٹ جو ہیں انہیں دے اور پھر ضلع کونسل کا وہ کرے۔ اسی طرح جو مظفر آباد کی صورتحال ہے، مظفر آباد میں متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ خاصی بہتر ہے، اور یعنی مظفر آباد ضلع کی چیئرمین شپ اپوزیشن بنا سکتی ہے، جو ابھی تک غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق 24 نشستیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اپوزیشن اتحاد کے پاس ان کے پاس 35 ہیں، یعنی 41 نہیں، مظفر آباد میں سے جو ہے نا ان کی جو صورتحال ہے 17 ان کے پاس تھیں اور 2 جو ہیں مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے ہیں، اور 2 اتفاق سے نہید عباسی صاحب اور رائے لطیف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں جو آزاد جیتے ہوئے ہیں۔ اس طرح 17 اور 4 21 جو ہیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کے کر لیے جائیں 16 امیدوار جو ہیں جیتے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں اگر مسلم کانفرنس جو ان کی حکومت میں اتحادی اگر ان کے 3 شامل کر لیے جائے تو وہ 19 پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ جو 36 کا ایوان ہے اس میں 13 لوگ وہ جیتے ہوئے ہیں، 7 یہ 20 پہ پیپل پارٹی ویسے چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ آزاد حیثیت سے جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی ان کا جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ سب سے جو بہتر رزلٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ جہلم ویلی میں ہے، وہاں پہ انہوں نے 18 میں سے 8 نشستیں اپوزیشن جیت سکی اور 10 بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ جو ہیں اپنی سیاست بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اگر ان کے حلقے میں دیکھا جائے تو 5 یونین کونسل میں سے 4 یونین کونسل وہ جیت گئے ہیں، 1 یونین کونسل میں زاہد فرید صاحب جیتے ہیں جو چکوٹھی کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح جو چکار ٹاؤن کمیٹی ہے ادھر کلین سویپ کیا ہے فاروق حیدر صاحب نے، ایک ان کا پہلے ہی بلا مقابلہ جیت گیا تھا، اور جو ایک تھے ہٹیاں والا کا جو ٹاؤن کمیٹی ہے اس میں سے ایک تینوں نے جیتا ہے، اور وہاں پہ بھی اگر اپوزیشن اور پیپل پارٹی اور نون لیگ مل جائے تو پی ٹی آئی کے پاس ایک ہے۔ تو بظاہر یہ ایسے لگتا ہے کہ ضلع کو ایک اور ایسا بڑی اس میں دلچسپ بات ہے جو آپ نے بتایا، یہاں پہ جو ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کو حمایت حاصل ہے یا وہ برتری حاصل ہے، لیکن جو امیدوار نیچے آ رہے ہیں جو ابھی جو وارڈز کے لیول پہ آ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ وہ 132 آزاد امیدوار جیتے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپل پارٹی کا نمبر ہے، اور وہاں پہ کافی سارے اور لوگ بھی جیتے ہوئے ہیں۔ تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگوں نے ضلع کونسل کے امیدوار کے لیے اور چوائس کی ہے پارٹی کی، اور یہ وادی نیلم میں بھی شاہ غلام قادر صاحب کا جو حلقہ ہے اس میں بھی تقریباً ایسی صورتحال ہے کہ کونسلر کے امیدوار جو ہیں وہ ان کے ذرائع جیت گئے ہیں، اور جو ضلع کونسل کے ممبران ہیں تو یہ جیت گئے ہیں۔ تو بھی گیم کھلے گی، سیاست کھلے گی، بظاہر جو ہے برتری حاصل ہے تحریک انصاف جہلم ویلی میں۔ یہ تو ظاہر آیا
مظفر آباد وی این پہ. ذرا مظفر آباد جو کارپوریشن ہے وہاں تو بالکل کلیئر ہے, ذرا اپوزیشن کو مکتوبہ اکثریت حاصل ہے. جو ابھی ذرا اس نے جو اجیلوں ویلی میں بھی ذرا اس میں حکمران جماعت کو اس کی پوزیشن پہ بالکل واضح ہے. ابھی یہ آئیں کہ یہ جو موجودہ جو مظفر آباد وی این میں جو فرسٹ فیز ہوا, اس کا جو یعنی 3 دسمبر جو پونچھ ڈویژن میں آ رہا ہے, کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا پونچھ ڈویژن پہ؟ ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے رائے صاحب کہ یہ جو انتخابات تھے مظفر آباد کے جو رائے دہندگان ہیں, مظفر آباد ڈویژن کی جو پولیٹیکل قیادت ہے, مظفر آباد ڈویژن میں جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, پولیس کا جو کردار ہے, وہ جو ایک تو مشعل راہ ہے, بڑا ہی قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی اگر یہ بالغ نظری کا ثبوت نہ دیتے اور اگر مظفر آباد میں کل تصادم ہوتا, میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ دیکھیں یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا اور بظاہر یہ غلط فیصلہ تھا حکومت کا بغیر فورسز کے الیکشن کرانے کا یا الیکشن کمیشن کا, لیکن اس کے باوجود یہ اسے مطلب جو بہتر کامیابی دی ہے وہ عوام نے دی ہے, وہ امیدواروں نے دی ہے, اور وہ پولیٹیکل سیاسی جو ہماری قیادت ہے اس کی, یعنی یہ کریڈٹ سیاسی کارکن کو جاتا ہے, اس نے آنرشپ قبول کیا اس کا اپنا سیاسی قیادت کو جاتا ہے. اور کیونکہ جس انداز سے حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے عوام کو جھونکنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے وہ بھی کامیاب نہیں کیا. دوسرا انہوں نے راستہ کھول دیا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کل ادھر قتل و غارت ہوتی, ادھر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے, تو پھر میرپور کا اور پنچ کا الیکشن جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا. سب سے پہلا تو یہ کریڈٹ ہے کہ یہ ہوگا. دوسری یہ بات ہے کہ ایک بات جو ہے وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حکمران جماعت ہوتی ہے, بلدیاتی اداروں کے لوگوں کو ظاہر کام ہوتا ہے, ایم ایل ایز جو جیتے ہوئے ہیں یا حکومت میں کام ہوتا ہے, تو بظاہر یہ ٹرینڈ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں کہ جی پاکستان کی جب جنرل الیکشن ہوتا ہے پاکستان کو دیکھتے ہیں, اور جب بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو حکومتی امیدواروں کو دیکھتے ہیں. لیکن جو شہر اقتدار ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ تو چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اور خواجہ فاروق صاحب کیونکہ نہ صرف آزاد کشمیر کے سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وہ 1975 کی اسمبلی میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے. لیکن جس طرح مظفر آباد کا رزلٹ آیا, مظفر آباد ڈویژن کا رزلٹ آیا ہے, اور جس طرح کہ ہمیں نیچے سے رزلٹ وہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ الارمنگ ہے. عمر صاحب جو اور پونچھ کے میں آپ کو رائے صاحب ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ پونچھ میں دیکھیں تو پونچھ میں بھی سٹیکس ایسی ہیں کہ اگر ہم 2-3 لائنوں میں کہیں تو فارورڈ کو اٹھا پونچھ کا جو ایک ضلع ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ عامر نذیر صاحب نے ووٹ لیے 12,000-13,000 ووٹ لیے, ان کے مقابلے میں جو عزیز صاحب اور فیصل راٹھور جو جیتے ان کے 60,000 ووٹ ہیں. اس طرح جو پونچھ کے جو اپنے حلقے ہیں, حسن ابراہیم صاحب جیتے, دوسرے حلقے سے عامر الطاف صاحب جیرا سے جیت گئے, تیسرے حلقے سے صغیر چغتائی صاحب کی اہلیہ جیتی ہیں, چوتھے حلقے سے سردار یعقوب خان صاحب جیتے ہیں. تو اگر یہ دیکھیں کہ پونچھ کے 4 حلقوں میں سے ایک حلقہ جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے اور باقی 3 حلقے جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں, تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ باغ میں دیکھیں تو جس طرح سردار قمر زمان صاحب کو کوشش کی گئی ہرانے کی اور آخری ٹائم تک قمر زمان صاحب کو نہیں ہرا سکے, پھر دوبارہ ری پولنگ ہوئی تو تب جا کے قمر زمان صاحب کو 100-200 ووٹوں سے ہارے. اور وہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشتاق مناز صاحب نے اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے قمر زمان صاحب پیپل پارٹی والے, انہوں نے اتحاد کر لیا ہے. تو اس کے وہ ظاہر اس کے اوپر آپ کی گرفت بہت زیادہ, وہ اس کے اوپر آپ یقیناً اسپیشل وہ رکھتے ہوں گے. اس طرح دھیر کوٹ کے حلقے میں جو ہے وہ ایک آدھ جگہ پہ وہ کیونکہ سردار عتیق صاحب کا آبائی حلقہ ہے, تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے ابھی جو پلندری ہے, پلندری میں سردار محمد حسین صاحب کے مقابلے میں 2 بہت تگڑے امیدوار ہیں, ایک تو ڈاکٹر نجیب نقی صاحب اور دوسرے مولانا سعید یوسف صاحب. اسی طرح جو ہے عام جو ہیں فہیم اختر ربانی صاحب, ان کے مقابلے میں بھی سابق جو ڈپٹی اسپیکر ہیں فاروق طاہر صاحب, ان کی بھی پوزیشن بہت اچھی ہے. تو ہمیں مظفر آباد کے بعد پونچھ ڈویژن میں بھی بہت ہی زبردست الیکشن ہوگا, اور بظاہر جو ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور کوئی بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ عمر محبوب صاحب تھے جنہوں نے پوسٹ الیکشن پر تفصیل سے اپنا جائزہ پیش کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 31 برس بعد جو آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن جس طرح کے ساتھ عوام نے اس پولنگ میں حصہ لیا وہ بے مثال اپنی مثال آپ تھے, اور جس طرح کے ساتھ سول انتظامیہ نے, پولیس نے, ان کا جو کردار ہے مثالی رہا, اور ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے جو انتظامیہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور جو قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ابھی جو یہ تو جو ڈسٹرکٹ کونسل کے جو یعنی 74 کے نتائج تو آ چکے ہیں, ابھی آتے ہیں جو وارڈز ہیں 535 وارڈز ہیں, یعنی 74 یونین کونسل ہیں 535 وارڈز ہیں. جو الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو اعداد و شمار یعنی جاری کیے ہیں کہ ان کے پاس ہیں
ابھی تک جو رزلٹ آیا ہوا ہے وہ 354 کا جو رزلٹ آیا ہوا ہے، یعنی 535 وارڈ میں سے، اس میں جو سب سے جو زیادہ یعنی جن کی اکثریت ہے وہ آزاد امیدوار ہیں 133، یعنی 133 وارڈ میں آزاد امیدوار جیتے ہیں. جو مسلم لیگ نون ہے 60 وارڈوں میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی 67 نشستیں ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی 77 سیٹوں کے ساتھ ہیں، سر فہرست ہے جو وارڈ میں ہیں اس طرح کے ساتھ ہیں. یعنی ابھی تک تو جو یہ ابھی یعنی شام تک یا کل صبح تک سارا نتیجہ آ جائے گا. بہرحال ایک بار پھر ہم جو یہ الیکشن کا جو یعنی پہلا مرحلہ ہوا ہے بھرپور طریقے سے ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اگلے 2 مراحل ہیں پونچھ ہے میرپور یون میں، وہ بھی عوام اس میں بھرپور شرکت کریں گے. وہ الیکشن جو پرامن ہوگا، اور ایک بار پھر ہم یعنی کل دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، اور اس ٹائم تک وارڈز کے سارے الیکشن آئیں گے. ہم پورے چارٹ کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ 535 وارڈز ہیں، اور پھر یہ 74 یونین کونسل اس کے چیئرمین کون بنے گا. تو کل تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.